نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام برادر مکرم حضرت علامہ محمد احسان رضوی صاحب دعوت برکاتہ مدر اور واجب الاحترام چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب زیر صدر تحریک منہاج القرآن مندی لاہور اور قابل احترام محترم میاں غلام سرور صاحب، دیگر قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادہ، معزز مہمانان کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس ایصال ثواب کی نشست میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست حضرت علامہ محمد احسان رضوی صاحب اور محترم محمد عرفان صاحب اور محترم محمد عثمان صاحب کے والد محترم حاجی افتخار احمد صاحب اور محترم ماسٹر گلزار احمد صاحب کے بھائی جان جو رضائی الہی سے اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، یہ ان کے ایصال ثواب کی نشست ہے۔ محترم حاجی افتخار احمد صاحب خود بھی تحریک منہاج القرآن کے لائق اور ان کی پوری فیملی اور خاندان میں منہاج القرآن کے رفقا ہیں۔ محترم علامہ محمد احسان رضوی صاحب مرکز پر مرکزی نظامت دعوت کے اندر بحثیت ناظم دعوت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے آگے بچے بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں منہاج القرآن مشن کے اسی طرح سپاہی۔ تو میں اس غم کے موقع پر چونکہ میں جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس وقت میں کہیں اور مصروف تھا، تو پھر طے یہی پایا کہ یہ نشست ہوگی تو میں اس میں آؤں گا۔ تو میں مرکز منہاج القرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بندہ زندہ العالی کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل خانہ کے قبر برابر کا شریک ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی قبر کو تا حد دینے کا وسعت عطا فرمائے اور جملہ لواحقین کو اللہ صبر جمیل۔ میرا ایمان ہے کہ محترم علامہ احسان رضوی صاحب چونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا وقت گزرتا ہے، جس طرح کی زندگی یہ گزار رہے ہیں اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے ان کی شبانہ روز خدمتیں ہیں، ان خدمات کے نتیجے میں اللہ ان کے والد محروم کو بہت اونچے مقام عطا کرے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تھوڑی اس بات پر روشنی ڈالوں کہ یہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ اگر قرآن پاک کے مضامین پر غور کریں تو قرآن کے مضامین میں سے ایک اہم ترین موضوع وہ یہ فلسفہ موت و حیات ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے، اس کے جینے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے۔ ہم زبان سے مانتے ضرور ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر شاید اس زندہ ہونے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اگر وہ صحیح ایمان میسر آ جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جینے کا رنگ ڈھنگ، ہمارے شب و روز بدل جائے، ہمیں تبدیلی آ جائے۔ ہم انسانوں کے ہاں
انسان ہی کے بارے میں دو بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس دن سے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جس دن اس کی موت آتی ہے اس دن انسان ختم ہوتا ہے۔ یہ دونوں تصورات مبنی پر مغالطہ ہے۔ نہ تو کسی انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے ہوتی ہے اور نہ ہی موت کسی انسان کا اختتام ہے۔ انسان اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور موت کے آنے سے کوئی شخص ختم نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر انسان اپنی زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں، تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ انسان کی ابتدا کب سے ہے؟ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ اگر ولادت سے انسان کی ابتدا نہیں ہے تو رحم مادر میں نطفے سے ابتدا ہو۔ کوئی تھوڑا اور پیچھے جائے تو شاید کسی کا دھیان اس طرف چلا جائے گا کہ عالم ارواح سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ کوئی تھوڑا اور 2-4 قدم پیچھے جائے تو شاید کسی کا دھیان اس طرف چلا جائے کہ باری تعالیٰ نے جب امر کن جاری کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان بھی مر گیا۔ مگر ملک والوں یہ بات اپنے من کی پنہائیوں میں رقم کر لیں کہ مرحلہ کون سمیت یہ سب باتیں بعد کی ہیں، انسان ان سب مرحلوں سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ رہے کہ میری طرف دیکھیں، انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، ان کو کرنے دیا جائے، تو آپ پورا دھیان میری طرف رکھیں تاکہ بات یکسوئی کے ساتھ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت ہے۔ اس پر میں بہت لمبے چوڑے دلائل تو اس وقت نہیں دینا چاہ رہا، بس ایک ایمان افروز قرآن کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا جس سے اس بات پر ایک قرآنی دلیل بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مرحلہ کن کی بات سورہ یاسین میں بھی ایک مقام، اور وہاں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، فیقول لہ، تو اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چلیں آج یہی مان لیتے ہیں ہو جاتی ہے، مگر اس میں ڈفرینس ہے، خالی ہو جاتی ہے نہیں، یکون مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال کا معنی بھی ہے، استقبال کا، اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے ترجمے کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کا معنی فقط یہ نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ چیز ہونے لگتی ہے اور پھر ہوتی رہتی ہے۔ خیر موضوع سے ریلیونٹ جو بات ہے میں اس کی طرف متوجہ جا رہا ہوں، آپ کی توجہ جا رہا ہوں۔ پھر سنیں اس آیت کا ترجمہ، بڑی قابل غور بات ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، فرمایا اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، تو آگے فرمایا فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا۔ تو میرا سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کن سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ کہنا کسے؟
یہ وہ کہتا ہے فَيَقُولَ لَهُ، تو وہ اسے کہتا ہے، تو بھئی کسے کہتا ہے؟ اس کا مطلب کہ کچھ تو کون سے پہلے بھی ہے جسے مخاطب کر کے وہ پہلا مطلب دیتا ہے، اور یہی انسان کا وہ وجود ہے جو مرحلہ کن سے بھی پہلے ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کی ابتدا فقط ولادت سے نہیں ہے، بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے ہے۔ تو اگر مرحلہ کن سے بھی پہلے انسان تھا تو پھر وہ کہاں تھا، کس خاص میں تھا؟ اس پر مختلف طبقات کے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں بات کی۔ یہی بات اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا ہاں انسان مرحلہ کون سے بھی پہلے تھا، مگر وہ انسان کا وجود علمی تھا، اور اس وقت انسان علم الہی کے سمندر میں تیرتا تھا۔ کسی فلسفی سے پوچھیں گے تو وہ صور اجمالیہ اور تمثال ذہنی کی بات کر کے آپ کو سیٹسفائی کر لیں گے، اور یہی بات جب آپ کسی عارف سے، کسی عاشق سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں انسان مرحلہ کن سے بھی پہلے تھا، مگر اس وقت انسان ایک راز کے طور پر خدا کے راز کے پردوں میں چھپا تھا۔ الانسان سری وانا سر، باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ وہ جو راز کے پردوں میں چھپا ہوا انسان تھا نا، اس انسان کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا اے انسان کب تک راز کے پردوں میں چھپا رہے گا، اب راز کے پردوں سے نکل کر ظاہر بھی ہو جا۔ تو کون سے باری تعالیٰ نے ابتدا نہیں کی، بلکہ کون سے تو باری تعالیٰ نے اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو فقط ظاہر۔ پھر آگے عالم ارواح شروع ہوا، پھر معلوم نہیں ہے انسان نے صدیاں اس عالم ارواح میں بھی گزارے۔ اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یقین پکا ہو جائے جو قرآن میں بیان آیا ہے۔ عالم ارواح کا اللہ نے علم تو انسان کو دیا ہے مگر بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ فرمایا قل، محبوب نے بتا دو الروح من امر ربی، لوگو روح تو میرے رب کے امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا تمہیں علم تو دیا ہے مگر بڑا تھوڑا علم ہے۔ اس علم میں سے بس ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ نے بڑی سن رکھی ہے اور آپ کے ذہن میں بس فریش کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں لکھی ہے کہ عالم ارواح کے اندر باری تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک سمان جواب دیا تھا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب۔ تو اس یہ پرانی بات آپ کو میں نے بتائی ہے۔ تو یہ جب سوال اور جواب ہو رہا تھا تو یقیناً وہاں آپ بھی تھے اور وہاں اور معلوم نہیں کتنی صدیاں ہم نے اس آدمی اسی انسان کو پھر باری تعالیٰ نے جب عالم اجساد میں منتقل کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاک لیا، پھر اس میں اپنی روح اور ان سے حضرت حوا علیہ السلام اور دونوں سے ایک سلسلہ آگے چلایا جس تسلسل کے نتیجے میں آج میں اور آپ اس دنیا میں یہاں ہوں۔ ابتدا ولادت سے نہیں ہے بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ویسے تو آپ جس عارف سے بھی پوچھیں گے نا اس کا جواب میری کہی ہوئی بات سے مختلف نہیں ہے، اور یہ جتنا میں نے بریف سا سکیچ بڑا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام کے قدموں سے بیٹھ کر جو خیرات میں نے احساس کی ہے وہ چھوڑا تو نہیں، اور میں نے بتایا کہ جس عارف سے بھی اس موضوع پر پوچھیں گے اس کا جواب میری کہی ہوئی بات سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ تاہم اپنی بات کی تائید کے لیے آپ کو دو عارفوں کی ایک ایک بات بتا،
اگر یہی بات آپ گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں کہ حضور آپ فرمائیں ذرا انسان کب سے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل۔ ویسے ہم قرآن کی آیت پر اتنی سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں جتنی شعروں پہ کہتے ہیں، شاید سمجھ زیادہ آتی ہے، انہوں عارفوں نے بات ہی قرآن کی اس رنگ میں کی ہے کہ بندے میں کبھی غلط نہیں آتا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل اسی اگوں ہی پریت لگائے تیری تو میں حرف نشانہ جدو دتی مین گواہ تے حجر نشان آئے دیستے بیلے بوٹے کاری تے مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہاں دوکھا۔ تو پیر صاحب نے تے گل دی مکا دی تھی، وہ کہتے ہیں بابا کن فیکون تے کل دی گل ہے اسی اس سے بھی پہلے کہیں پریت لگائے۔ اور یہی بات اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا او تو اساں بھی کولے حاصل۔ کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون جدو فرمایا او تو اساں بھی کولے حاصل تے کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈوڑے ناشے تو ان کو دا بنان مکان ششادا تے کتھے آن بھتا دے پھاسے ہو تے نفس پنید چاکیتا کوئی اصل پنید تک۔ تو میں نے صرف پہلی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یاد رکھیں انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ اگر ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، وہ مرحلہ کن سے بھی پہلے کا ہے، تو چشم تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا کے ہونے کا عالم کیا۔ یہ ایک الگ ایمان افروز ہے، بس وہ میں نے آپ کے تخیل کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ذرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب یہ تھے بھی ابھی پیدا نہیں، کائنات کی کوئی شے بھی مارے سے وجود کریں گے۔ خیر وہ سبجیکٹ یہ لگے پھر بات لمبی ہو جائے گی، گرمی ہے، حبس ہے، میں جاتا ہوں مختصر مضمون پر رکھتے ہوئے ہم بات کو آگے لے گئے۔ حاضرین مکرم، جس طرح یہ پہلی بات میں نے بتائی کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، اسی طرح اس بات پر کامل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے آنے سے کوئی انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر انسان اپنی زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ موت کی حقیقت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ آج اس پر بالخصوص موت کی حقیقت کیا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے دلا جس کی روشنی میں آپ کو اس بات کی طرف آگے لے کے چلنا چاہتا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، موت کا ذکر ہو رہا، فرمایا ہم نے تمہارے مابین تمہارے درمیان موت کو مقدر ٹھہرا۔ یہ باری تعالیٰ اعلان فرمایا وما نحن بمسبوقین، اور فرمایا ہم عاجز آنے والے نہیں۔ میں یہیں تک رک کے آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات جو ان کلمات سے سمجھ آ رہی ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے موت کو تمہارے درمیان مقدر ٹھہرا، تو باری تعالیٰ دیکھیے وہ ایک ہے مگر ایک ہو کر وہ میں کہہ کے بات نہیں کر رہا، نحن، اور آگے قدرنا پھر جمع متکلم کا صیغہ
اور زور دے کے تاکید سے باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا. اور یہ کہہ کے باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس موت کو مقدر ہم نے ٹھہرا دیا ہے، ہم نے مقرر کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس موت سے فرار کر سکتا ہے. فرمایا ہم موت کو مقرر کرنے والے ہیں. تو جب ہم نے موت کو مقرر کر دیا ہے، فائنل کر دیا ہے کہ موت آنی ہے، تو پھر کس کی مجال جو موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، موت سے کسی کو فرار نہیں. اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا. اور ایک مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہیں پانے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اگر کہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو موت وہاں پر گیا. فرمایا کہ اس موت کو ہم نے مقرر ٹھہرا دیا ہے، پھر بچ کون سکتا ہے اس موت سے فرار. ایک اور مقام پر اسی بات کی تائید کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، فرمایا لوگو جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو یاد رکھو وہ موت ہر صورت میں تمہیں مل کر رہے گی، ملاقات کر. تو پہلی بات تو یہ پلے باندھ لیں کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے بچ کوئی نہیں سکتا. تو جس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا ہے، مجھے بتائیں اس موت سے ڈرنا. اگر ڈرنے سے کسی نے بچ جانا ہے تو پھر تو بندہ ڈرے، اور اگر ڈرنے سے بھی اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، فرار کسی کو نہیں ہے، تو پھر موت سے ڈرنا. اور اگلی ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہے، یہ جو باری تعالیٰ نے کہا ہم ہی ہیں، یہ اصل ہے نام کہنے کے بعد یہ نا نحن قدرنا، ہم ہی ہیں جس نے موت کو مقدر ٹھہرایا. تو جب وہ کہتا ہے ہم نے موت کو مقدر ٹھہرایا، تو وہ کہتا ہے جب ہم نے ٹھہرایا ہے تو ہم جو کرتے ہیں اللہ کوئی کام کی معاذ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے جس کی طرح چھوڑنا پسند نہیں. ہم نادانوں کے نزدیک یہ فلسفہ موت و حیات ایک مہمہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، سنتے رہتے، مگر عارفوں کے نزدیک یہ فلسفہ موت و حیات مہمہ نہیں، ایک لطیفہ ہے. لطیفہ لطف سے نکلتا، جیسے زندگی لطف الہی ہے، لوگوں یاد رکھو اسی طرح موت بھی لطف الہی. ہمیں اندازہ نہیں ہے موت کتنی بڑی نعمت ہے. ایک وقت آئے گا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو جہنم کی آگ سے تنگ آ کر وہ خواہش کریں گے مولا کاش موت ہی آ جائے یہاں سے. موت بھی ایک لطف الہی ہے، اللہ کا بہت بڑا الطاف ہے، اس کی نعمت ہے، بس ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم اس موت سے ڈر کے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید موت آ جائے گی تو انسان ختم ہو جائے. دیکھو نا اللہ کی شان ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، حسین ہے، اور وہ حسن کو اچھی چیز کو پسند کرتا ہے. تو جو خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کام ایسا کرے جو کبھی جس میں کراہت نہیں. وہ کہتا ہے ہم نے موت مقرر کی ہے، ہم جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں موت ڈرنے کی شے نہیں، موت پیار کرنے کی شے ہے، بشرطے کہ کسی کو سمجھ آئے موت کتنی بڑی ہے. پھر دوسری بات باری تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے موت کو مقرر ٹھہرا دیا ہے تو وہ بتانا چاہتا ہے موت کا ایک لمحہ مقرر ہے جو نہ آگے ہو سکتا ہے نا. قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کی بھی تائید کہ جب موت آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، فکس ہے، مقرر ہے.
وہ موت آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور اگلی بات بتا رہا ہوں جو سمجھنے کی ہے، خاص طور پر جس پر قرآن نے بڑا زور دیا ہے مختلف مقامات پر، وہ بات اسی آیت کریمہ کے اندر اگلے کلمات بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، موت کو ہم نے مقدر ٹھہرا دیا، اور یاد رکھو اس کے بعد پھر ہم عاجز آ جانے والے نہیں ہیں، ہم تھک جانے والے نہیں ہیں، ہم ہار جانے والے نہیں ہیں کہ اب تمہیں موت آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ختم نہیں ہوا، اس موت کے بعد ہم دوبارہ پھر تمہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز دوبارہ زندہ۔ ایک مقام پر اسی زندگی کے لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہاں پر اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو باری تعالیٰ نے قرآن کی نص دے دی۔ فرمایا من عمل صالحا، جس کسی نے بھی اچھا من ذکر او انثی، بھلے وہ مرد ہو یا شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو باری تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا یاد رکھو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرنے والوں کو ہم حیات طیبہ کے ساتھ زندہ۔ اس میں باقیوں کا انکار نہیں ہے کہ مومن کو تو عمل کرنے والے کو زندہ رکھا تو باقی ختم ہو جائیں گے، ان کے بھی خاتمے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان کو زندہ رکھیں گے حیات طیبہ کے ساتھ، قبر میں جائیں گے، پہلی جنت کے دروازے کھل جائیں گے، کملی والے آقا کی زیارت ہوگی، شفاعت ہوگی، کرم کے دروازے کھلیں گے، اور آگے جنت اور آخرت اس کے تو پھر کیا نہیں۔ مگر جو پاتا کیتا کافر لوگ ہوں گے، فرمایا زندہ وہ ہی ہوں گے، بس ان کی حیات حیات طیبہ۔ سورہ یاسین کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے ایک مقام پر اسے زندہ کرنے کی بڑی زوردار طریقے سے بات کی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اب دیکھیں کتنی تاکیدات کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ باری تعالیٰ یہ مضمون سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے من میں اتارنا چاہتے ہیں، مت سمجھو کہ موت آنے تو انسان فرمایا موت کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کی تیاری اور اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس مختصر سی زندگی کی ہے۔ اللہ ہماری یہاں آنکھیں کھولنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں گے جو سورہ یاسین کے کلمات بڑے بڑے، فرمایا اِنَّا، یہ تاکید بھی ہے اور جمع بھی ہے، نحنو پھر جمع ہو جائے گا، نحیی پھر جمع ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ کریں باری تعالیٰ کتنے زوردار طریقے سے بتا دیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، فرمایا بے شک ہم مردوں کو پھر زندہ کیوں زندہ کریں گے؟ آگے اس کی ایک ریزن بتائی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس لیے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے وہ بھی اور جو پیچھے چھوڑا ہے ہم نے سارا دیکھ رکھا ہے، ہم نے حساب کتاب بھی کرنا ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا دینی ہے، برے اعمال کرنے والوں کو سزا دینی ہے، اگر ہم نہ کریں تو اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس لیے مت سمجھو کہ موت کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، موت کے بعد تمہیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو موت کے بعد اختتام نہیں ہے، پھر آگے ایک نئی زندگی شروع ہوتا ہے۔ کافی لوگوں کو اسی بات پر پریشانی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی دوبارہ کون زندہ کرے گا، کیسے انسان زندہ ہوگا؟ باری تعالیٰ نے اسی سورہ یاسین میں پھر ایک مقام پر ان کو ملا،
فرمایا عجیب انسان ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، دارا بالا نا مسا وناسی یا خلق، ہمارے لیے مثالیں بیان کر کے کہتا ہے کیسے زندہ ہوگا اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا کون؟ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، انہیں دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار فرمایا اگر وہ پہلی بار تمہیں نہ ہونے سے پیدا کر سکتا ہے تو تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو ملا کر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک حکم دے گا اور ہر پیدا ہوگا۔ ہمارے ستانے کے لیے دیکھیں اس نے قرآن کا حصہ بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا ذرا بتانا مردوں کو کیسے زندہ کریں۔ باری تعالیٰ نے پوچھتا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ عرض کی مولا ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس قلبی اطمینان کے لیے جاتا ہوں، ذرا دکھا بھی دے کیسے زندہ ہے۔ فرمایا اچھا ابراہیم نظارہ کرنا چاہتا ہے تو 4 پرندے لے لے، ان کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، اپنے ساتھ مانوس کر لینا اور مانوس کر کے پھر انہیں آواز دینا اور دیکھنا وہ کیسے زندہ ہو کر بھاگتے اڑتے ہوئے تیرے پاس آئے۔ اور ایسا آگے مفسرین نے اس کی تفصیلیں بیان کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی ایک ایسی بات کی، ایک بستی کے پاس سے گزرے، اجڑ چکی تھی، ویران ہو گئی، دل میں خیال پیدا ہوا اس بستی کے مکینوں کو دوبارہ انبیاء ہیں، ایمان ہے، بس ذہن میں ایک خیال ہے، تعجب سا ہوا۔ تو باری تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو اس بات کا نظارہ کروانے کے لیے 100 سال تک کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، پھر آپ کو کون سنا؟ کتنے سالوں کے لیے؟ 100 سال تک کے لیے موت کر دی۔ 100 سال کے بعد دوبارہ جاتا ہے۔ اب عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری کی تھی تو اس وقت وہ ایک گدھے پر سوار ہو کے کہیں جاتے تھے، گدھا ساتھ تھا، ساتھ کھانے کے لیے کھانا بھی تھا، فریش پکا ہوا تازہ کھانا۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا عزیر ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جب کھانے کی طرف دیکھا تو اس سے اسی طرح خوشبوئیں آ رہی تھیں، ایسے تھا جیسے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، فریش ترو تازہ، پتہ ہی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا اچھا عزیر اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیوں کے بھی ریزے ہوتے۔ فرمایا اب دیکھو ہم زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، اس گدھے کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہوئے، ہڈیاں بنی، گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو گیا۔ جب عزیر علیہ السلام سے پوچھا عزیر بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں گزارا، تو آگے سے عرض کرتے ہیں مولا یہی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ لگتا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ نے اس مثال کے اندر موت و حیات کے بڑے فلسفے سمجھا، اور میں صرف ایک خاص بات اس میں سے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ زندہ کیسے کرتا ہے اور وہ کرے گا، اور اس بات کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمارے ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے کیا بات کے لیے اسی سراج کا حصہ بنا کہ ہم کیوں زندہ کرتے ہیں۔ مگر 2 چیزوں پر آپ کو ذرا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف کھانا جو چاند گھنٹے بھی پڑا رہے تو مصیبت سے پیدا شروع ہو جائے، باسی ہو جائے، اس پر 100 سال یوں گزرا کہ جیسے ایک لمحہ بھی نہیں، ترو تازہ فریش خوشبوئیں آ رہی۔ اور دوسری طرف گدھے کی باقی رہنے کی ڈیوریشن کیا تھا، مگر گدھے پر 100 سال یوں گزرا کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچی، گلیاں تک ختم۔ اس پر قبلہ حضور نے ایک بڑی ایمانت فرمایا، اس میں راز کی بات یہ ہے، باری تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کھانا وہ ہے جو اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ مرضی کو، اس کو کاٹو، اسے پکاؤ، اسے کھاؤ، وہ کوئی چمو چڑھا نہیں کرتا، اپنی میں کو مار دیتا ہے،
خود کو ختم کر دیا. اور گدھا وہ ہے جو اپنی مرضی کو میں کو ختم اسے ڈنڈے سے چلانا پڑے. تو جو گدھے کی طرح میں کو مارتا ہے مرضی کو ختم نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کو نہیں کرتا, وہ گدھے کا کر دیتا. اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچے گی, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور جو سارے کی طرح اس دنیا میں کو آ دیتا ہے, خود کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے, وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو جسم تو کیا قبروں سے لگنے والے کفن بھی سر زندہ تو یہ مگر زندگی میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے زندہ کریں, اور موت کو لوگ ڈرتے ہیں موت سے کہ موت آئی تو شاید سلسلہ ختم ہو جائے گا, اس لیے بندہ موت سے ڈرتا ہے, پریشان ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ روتا ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہوئے رونے کی ایک وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ بچہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا وہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. وہ سمجھتا ہے آگے جاؤں گا تو بدل ختم ہو جاؤں گا, مگر اس بیچارے کو کیا خبر کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر کی دنیا ہے, جس دنیا میں ولادت کے بعد جانا ہے, اس دنیا کے مقابلے میں اس کی تو حقیقت ہی کچھ ہے. وہ تو قید خانہ تھا. یہاں ایک ایسی دنیا میں آتا ہے جہاں وسیع و عریض زمین و آسمان, دریا, نہریں, ندی نالے, سمندر, پہاڑ, آبشاریں, چشمے, کیا کیا انسان کے لیے بنے. مگر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے, کیا ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کہاں اس طرح کی دنیا آنے والی ہے؟ جس طرح وہ بچہ اس دنیا کو محسوس نہیں کر سکتا کہ آگے ایک ایسی دنیا بھی آنے والی ہے. اچھا صاحب بیٹھ غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. جس طرح اس بچے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ولادت کے بعد ایک ایسی دنیا آئے گی جس میں نہریں, دریا, سمندر, پہاڑ, کیا کیا باغات, چشمے ہوں گے. اسی طرح اس دنیا میں رہنے والا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جب موت کے دروازے سے گزریں گے تو ایک ایسی دنیا بھی آنے والی ہے جہاں نہریں اور دریا تو ہوں گے مگر وہ پانی کے نہیں, شہد اور دودھ کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ آگے ایک عجیب دنیا ہے جو آگے آنے گا. یہاں پر تو اس دنیا میں اللہ نے ساری نعمتیں رکھی, مگر ان کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے, کبو دو کرنا پڑتی ہے, الٹا لٹکنا پڑتا ہے, تب جا کے کچھ نعمت ملتی ہے. مگر بندے کو کیا خبر کہ آگے ایسی دنیا آ رہی ہے, وہاں پھر بندہ جو چاہے گا بغیر محنت کے اس کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے. کیا محلات ہوں گے, کیا گرو گلمان ہوں گے, کیا شرابیں ظہور ہوگی, اور وہ مولا خود جام بھر بھر کے پلانے والا ہوگا. مولا خود ساتھ اس دنیا میں رہنے والا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. وہ سمجھتا ہے شاید موت آئی تو سلسلہ ختم ہو جائے. ہر جگہ پر رہنے کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا. ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ تک رہے گا. 9 ماہ سے زیادہ رہے گا تو خیر نہیں ہوگی, نقصان ہوگا. اب اس کا وہاں سے ٹرانسفر ہونا, آگے آنا ضروری ہوگا. اسی طرح دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں, مثال ہوتی وہ حقیقت نہیں بن سکتی, مثال سمجھنے میں مدد. آپ دیکھیں نا ایک بیج ہوتی ہے اس میں, اس سے کومل نکلتا ہے, آہستہ آہستہ پھر وہ آگے پھلتی ہے, پھولتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے, اس کا تنا بنتا ہے پورا. آپ سیب کی مثال لے لیں نا, آپ نے ایک بیج بویا, اس سے کومل نکلی, پھر سیب کا درخت بن گیا, پھر اس پر سیب لگے. پھر سیب جب لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے. انسان کو نظر آ رہا ہے کہ بیج تھا, کومل نکلی, بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, درخت بن گیا, پھل لگ گیا. اب وہ سیب کا حجم بھی بڑھ رہا ہے.
اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ سیب کا حجم بڑھنا رک جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے. اب ہماری نظریں وہیں تک کام کریں، ہمیں آگے نظر نہیں آتا. اب اس کا بظاہر تو حجم بڑھنا بند ہو گیا، مگر اس کے اندر بھی ایک انقلاب جاری ہے. اس کی سختی نرمی میں بدل رہی ہے، اس کی کھٹاس مٹھاس میں بدل رہی ہے، اس کی بدبو خوشبو میں بدل رہی ہے. ابھی یہ مرحلہ جاری ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے، اسٹیج آتی ہے جب اس باغ کا مالی سمجھتا ہے کہ اب یہ سیب تیار ہے، اب اس سے زیادہ رہا تو خیر نہیں ہے، نقصان ہے، وہ اس کو توڑ دیتا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال بتا رہا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپنا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے، وہ مالک جانتا ہے کہ اب اس سے زیادہ رہا تو خیر نہیں ہے، نقصان ہے، پھر وہ کہتا نہیں اب اس سے آگے چلیں. اور ہم یہی سب کچھ ایسے آگے پوچھیں. میر تقی میر بڑا عارف شاعر ہے، ویسے تو وہ غزل کا بادشاہ ہے مگر عارف شاعر ہے. غالب بہت بڑی شاعر ہے، بہت بڑے شاعر ہیں. لوگ غالب کا بڑا نام لیتے ہیں، مگر ہزاروں غالب ملے تو تب جا کے ایک میر بنتا ہے. کبھی میر کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے اللہ نے کیا معرفت عطا کی. وہ میر تقی میر کہتے ہیں مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے. مرگ سے مراد موت، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. موت سے سفر رکتا نہیں ہے، سفر ابھی بہت آگے جانا ہے. وہ ایک میر کہتا ہے مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا. اب شیر کی وضاحت کے لیے وقت چاہیے، وقت میں شیر پر اکتفا کروں گا. میر کہہ رہا ہے مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخری کا. اس انسان نے بڑا آگے جانا ہے، بہت دور جانا ہے. ہم نے اس کے سفر کو محدود رکھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور یہ کلمات خود قرآن پاک کے بتا رہے ہیں جو باری تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو دیکھو نا باری تعالیٰ نے موت کو ذائقے کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا. ذائقے کے ساتھ رکھ کر باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں موت کی حقیقت ذائقے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. آپ کوئی چیز کھاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ذائقہ رہتا ہے، پانی پیتے ہیں ذائقہ ختم ہوتا ہے. بس موت کی حقیقت فرمائے اس ذائقے سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. مولا کائنات علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی. اس نے اصرار کیا حضور نے ضرور ارشاد فرمایا موت کیا ہے؟ اور مولا کائنات نے جواب دیا پوچھنے والے سن لے، موت خود زندگی کیا ہے؟ موت خود زندگی ہے. موت زندگی کے چہروں میں سے ایک چہرہ. موت کچھ ہے نہیں، بس موت کے دروازے سے گزر کر آپ کا انتقال. دیکھیں نا جو کلمات استعمال کرتے ہیں قبلہ حضور نے بڑی خوبصورت بات کی. جتنے کلمات آپ استعمال کرتے ہیں اس میں کسی کے اندر میں ختم ہونے کا معنی نہیں ہے. آپ ایک کہتے ہیں انتقال فرما گیا. انتقال کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں رحلت فرما گیا. تو رحلت کا کیا معنی ہے؟ وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو رحلت کہتے ہیں. پھر آپ وصال کہتے ہیں. آپ جس موت کو خاتمہ سمجھتے ہیں عارف لوگ اور اللہ والوں پر جب وہ مرحلہ آتا ہے تو وہ خاتمہ نہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے وصال اور غلط آگے نہیں زندگی. خیر یہ سبجیکٹ ہے جس پر بہت
کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کی اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کے ذریعے کہ ایک تو یاد رکھیں کہ انسان کی ابتدا ولادت سے، اور دوسرا موت کے آنے سے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس اگلی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کی کامیابی کا سارا انحصار وہ اس مختصر سی زندگی پر ہے جو 30 40 50 100 سال تک کسی کو مل جاتی ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ ہمارے لیے امتحان بنایا۔ ہم کمرہ امتحان میں، ہر لمحے امتحان ہے۔ سورہ ملک میں اس نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون ہے۔ یہ جو موت کا ذکر پہلے اور حیات کا ذکر بعد میں ہے، اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس زندگی کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد فوراً موت آئے گی، اور موت کے بعد ایک نہیں ہے، اس موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ اور میں اس موت و حیات کو ہمارے لیے امتحان کرتا ہوں۔ اگر موت نہ ہو، ایک نہ ہو، ہمیشہ یہاں رہنا ہو، وہ پیپر حل کرنے کا تو وقت ختم ہی ہونا چاہیے نا۔ اور موت وہ گھنٹی ہے کہ موت آئے گی، گھنٹی بجے گی کہ بندے بس پیپر حل کرنے کا وقت ختم، اور اگر آگے زندگی نہ تو امتحان کا فائدہ کیا جس میں جزا و سزا کی؟ قبر آپ کی انتظار گاہ ہے، اور حشر وہ پھر رزلٹ کے نتیجے کا دن ہے، جس دن باری تعالیٰ بتائیں گے کہ ہاں کون کامیاب ہو کے آیا ہے، کون ناکام۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو اس کے لیے صرف دو چیزیں ہیں بس، جس پر میں اینڈ کر رہا ہوں کہ بس کیونکہ وقت خاصا زیادہ ہو گیا ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ بینہ میں یہ بات کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ کم و بیش کوئی 72 کے لگ بھگ مقامات قرآن پاک میں ہیں جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کا اللہ نے اکٹھا ذکر کر کے اس پر انعامات کی بات ہے۔ ان میں سے ایک آیت بتا رہا ہوں، ذرا کانوں سے سنیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کتنا کیٹاگوریکل فرماتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو جنہوں نے زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا، ان کے لیے حسن کے انداز میں فرمایا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ خدا اچھا ہونے کی ڈگری عطا کر رہا ہے، سب سے اچھے کون ہیں؟ فرمایا سب سے اچھے وہ ہیں جن میں دو خوبیاں پائی جائیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اور اگر یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں تو یہ زندگی کامیاب، اور اللہ جزا کیا دے گا؟ آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر یہ دو خوبیاں کوئی اپنے اندر پیدا کر لے تو فرمایا ایسے لوگوں سے پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو کے جزا کو عطا کرتا ہے، جس جزا کو پا کر پھر بندے پہنچ گئے۔ یہ اللہ نے کیٹاگوریکلی کامیابی کا فارمولہ دے دیا۔ دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور دوسرا اعمال صالحہ چاہیے۔ ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں ڈھل جانا۔
بس یہ دو نسبتیں کملی والے آقا سے پیدا کرو، ان کی محبت، عشق اور ادب میں خود کو فنا کرو، ان کی زبان سے ایک ایک نکلنے والے حرف کو بھی اپنا ایمان بنا، اور جیسے زندگی گزاری اس کو اپنے لیے ماڈل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو ہم نے ڈھال لیا تو سمجھو پھر یہاں بھی کامیابی، آگے بھی کامیابی، مولا بھی راضی ہو جائے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ بندے انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ باری تعالیٰ ہمارے محترم علامہ محمد احسان رضوی صاحب کے والد محترم حاجی افتخار احمد صاحب کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کے جملہ لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام اس صدی میں، اس دور میں منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کے، ان کا کوئی اور پیغام نہیں ہے۔ وہ ایک ہی چاہتے ہیں کہ لوگوں اس کملی والے آقا کے قدموں سے جڑو، ان کی ذات سے محبت کرو تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو، اور ان کی سیرت کا لبادہ، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو تاکہ امان سنبھلے، اعمال صالحہ کا سرمایہ تم کے ساتھ۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں مل گئی تو سمجھو دنیا بھی سفر گئی، آخرت بھی سفر گئی۔ وزیر صاحب نے وہ کلپ سنا ہے جو ابھی پیرس میں شادی کے دوران قبلہ حضور نے نصیحت فرمائی، وہ جو ہزاروں لوگ قبلہ کے پوتے کی شادی تھی، تو پیرس میں وہاں پر شادی کی، اس میں پھر محبت کرنے والے بلایا 1000 تھا، اور 2500 سے بھی تعداد لگا آج ہو دیا گیا۔ تو تھی شادی، مگر قبلہ نے ان کو ایک ہی بات فرمائی کہ آپ کی محبت کو دیکھ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، مگر حقیقی خوشی تب ہوگی کہ جب آپ اتنے سمجھ جائیں کہ قیامت والے دن آپ کی وجہ سے میرا سر پکڑ ہے۔ فرمایا پھر حقیقی خوشی اس دن ہو۔ فرمایا اگر سمرے نا، وہاں پر بھی اس موقع پر آپ نے یہی پیغام کیا۔ وہ سننے والا کلپ ہے، 2 کلپ چڑھے ہوئے ہیں، بہت شاندار مختصر سی گفتگو مگر کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے بزرگ محترم حاجی افتخار احمد صاحب ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ان کی قبر پر اپنی کروڑوں باری تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔